الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو كما قال عليه السلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ دے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ احباب، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے تلاوت کی تھی ہے، اس مقام کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال نے انہاں دا دار و مدار نیت تے، وانما لامرئ ما نوى، اور جو بندہ نیت کرے گا انہوں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس بندے نے ہجرت کی تھی اللہ اور اس نے رسول نو راضی کرن واسطے تے اون دی ہجرت اللہ اور اس نے رسول واسطے، اور جس بندے نے ہجرت کی تھی کسی عورت دے نال شادی کرن واسطے اپنے دنیاوی مفاد دے واسطے تے اون دی ہجرت جس واسطے انہیں کی تھی انہوں ان کا بدلہ مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت اتنا اہم عمل ہے کہ جتنے بھی اعمال نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیکی دا سی کام کرنا ہے ان دے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں مین چیز جڑی ہے وہ ہے نیت ہے۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھن دی نیت رکھتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر اس بندے نے نماز فجر تو پہلے روزے دی نیت نہیں کی تھی تو اس بندے کا روزہ نہیں، فلا صیام لہ، اس بندے کا روزہ نہیں۔ من لم یجمع الصیام قبل الفجر، جس بندے نے نماز فجر تو پہلے روزے دی نیت نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے اندر اس بات کی طرف ساری وضاحت فرمائی، آگاہ فرما دیتا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اندر واسطے انہوں چاہیے کہ سب نالوں پہلے اندی نیت کرے۔ اگر بندہ نیت نہیں کرتا اور اسی طرح روزہ رکھ لیتا ہے، کھانا کھا لیتا اور سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کے بارے بالکل واضح فرمانے کہ فلا صیام لہ، ایسے بندے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہن آیا کہ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل دے ارادے کا نام۔ آج کل جناب سارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام کر دیتی جاتی ہے کہ جڑا بندہ نیت کرنا چاہتا ہے نا، اگر روزے کی نیت کرنی ہے تو جناب آج کل ایڈوانس رمضان کے آن تو پہلے کیلنڈر چھاپ دیتے جاتے ہیں اور انہاں کیلنڈراں دے باقاعدہ دعا لکھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ میرا ترجمہ کی وَبِصَوْمِ غَدٍ کہ میں کل دے روزے دی نیت کر رہا من شہر رمضان، رمضان دے مہینے دے اندر۔ اگر اس دے جو انہاں حدیث دے طور دے پیش کیتی نہ کہ اے نیت دے الفاظ نے، اگر انہاں دے ترجمے تے غور کیتا جائے تو بالکل سراسر وہ مفہوم دے مخالف نے، کیونکہ ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں کل دے روزے کی نیت کر رہا ہوں، حالانکہ بندہ روزہ اج رکھ لے اور نیت کر رہا ہے کل دے روزے کی، یہ تو بالکل سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ انی دیر تک روزہ نہیں جتنی دیر تک نیت نہیں، کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ صوم غد نویت من شہر رمضان کہ میں کل دے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ رہا ہوں، تو بالکل سراسر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یہ تو حدیث کے نال مذاق ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی نیت ہے انہاں تعلق تہاڈے دل دے ارادے دے نال ہے، نہ کہ زبان دے نال ہے۔
اور اسی طرح باقی معاملات اندر اگر نماز پڑھنی ہے تو بعد ایسے بھائی ساڈے جڑے نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوندے نے تے اون دے واسطے نیت کر رہے ہوندے نے کہ جناب میں 4 رکعت ایسے امام دے پیچھے نماز پڑھن لگیا. اس طرح دے اپنی طرف بنایا گئے الفاظ من گھڑت الفاظ انہوں نے جناب دین کے اندر اضافہ کر دیا، دین کے اندر لیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے فرمایا کہ جس بندے نے بھی دین دے مکمل ہو جان دے بعد دین اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے بارے آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت تے ہو سکتی ہے، ضلالت اور گمراہی تے ہو سکتی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح نیت ہے اور نیت کے واسطے الفاظ کا بنا لینا کہ اے الفاظ بندہ کبھی نیت ہو جاتی ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہے. بلکہ جڑی نیت ہے ان کا تعلق بندے دے دل دے نال ہے. بندہ اپنے دل دے نال جو نیت کرے گا ان کے مطابق اللہ رب العالمین ان کا اجر انہوں عطا فرما دیں گے. اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دسو کہ ایک ایسا بندہ ہے جڑا جہاد کرن واسطے جاتا ہے لیکن ان دے دل دے اندر یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی تمنا ہے کہ مینوں دنیا دا مال مل جائے گا. دوسرا وہ بندہ ہے کہ جڑا اس واسطے جاتا ہے کہ دنیا دا مال بھی مل جائے، اللہ دی رضا بھی حاصل ہو جائے. اور تیسرا وہ بندہ ہے جن کی خالص نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مل جائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دسو انہاں دے وچوں کامیاب کیڑا بندہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی نے جہاد اتنا افضل عمل، اتنا بڑا عمل، سارے کامیاب نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انہاں دے وچوں جڑا پہلا بندہ ہے جڑا خالص کیا ہی دنیا دی نیت لے کے کہ میں جہاد کراں گا مینوں مال غنیمت مل جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا جہاد کردا ہے جا کے تلوار زنی کردا ہے، تلوار چلاندا ہے، ایندا دے دین نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. دنیا دا مال حاصل کرنے واسطے گیا سی، اینوں دا دنیا دا مال مل جائے گا، اپنا مال لے کے واپس آ جائے گا، کل قیامت والے دن دے جہاد نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. حالانکہ جہاد کرنا اتنا افضل عمل، اتنا بہترین عمل ہے. ان کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہ اس بندے کی نیت خالص نہیں. اور دوسرا بندہ جن کی نیت یہ ہے کہ میں جہاد کراں گا نالے مال غنیمت مل جائے گا، نالے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا بھی جہاد ہے کسی کام کا نہیں. اور تیسرا بندہ جن کی خالص نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ کامیاب ہے. ان کا جہاد کیتا کہ اندے کام آئے گا، دنیا دے اندر بھی اندے کام آئے گا، آخرت دے اندر بھی کام آئے گا. کیونکہ بندہ نیت لے کے گیا ہے کہ میں اگر جہاد کے اندر جا رہا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے جا رہا ہوں، دین اسلام کی سربلندی واسطے جا رہا ہوں، اگر جہاد کرتا اس کے بعد انہوں اگر مال مل جاتا ہے کہ دنیا کا مال و متاع مل جاتا ہے، ان کی نیت نہیں سی لیکن انہوں مال غنیمت کے طور پہ چیز مل گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندہ کامیاب ہے، بندہ کامران ہے. اس واسطے سانوں بھی چاہیے کہ جو بھی اسی کام کریے سارے اعمال دے وچوں دو ساڈے عمل جڑے ہر وقت تقریباً اسی کرنے ہیں. انہیں سب تو پہلے جڑی مین ہے وہ نماز والا عمل ہے اور دوسرا روزے کا عمل ہے. اگر انہاں دو اعمال دے اندر ساری نیت ٹھیک نہیں تو انہاں دے اندر بھی اسی اپنی مرضی کے مطابق من گھڑت الفاظ بھی استعمال کرنا شروع کر دئیے تو دسو باقی سارے اعمال کا کی بنے گا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے. حضرات جڑی نیت ہے انہاں تعلق دل دے نال ہے، زبان دے نال نہیں. اور جدو زبان تے الفاظ آ جان پھر وہ نیت نہیں رہتی بلکہ وہ اقرار بھی لسان ہو جاتا ہے. اور اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلص نیتک یکفیک العمل القلیل. آپ نے فرمایا کہ بندے دی نیت خالص ہونی چاہیے، بندہ عمل چاہے تھوڑا ہی کر لے لیکن انہوں فائدہ مند بنتا ہے. اگر بندے دی نیت نہیں، عمل جتنے مرضی کرتا رہے، پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے کچھ ایسے لوگ آن گے قیامت والے دن لیکن انہوں نے نیت خالص نہ ہونے کی وجہ تو اللہ انہوں نے نیکیاں روح دے گالے کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے. ان یہ وجہ ہوئی کیونکہ انہوں نے نیت خالص نہیں سی. اللہ رب العالمین کے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سب نالوں خالص نیت دے نال ہر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.